ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں دریا کے کنارے جا رہا تھا، ایک شخص مچھلیاں پکڑنے آیا ہوا تھا، شکار کھیلنے، اس نے جال پھینک رکھا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ اس نے جال نکالا نا، اس میں ایک دو مچھلیاں آ گئی، اس کے ساتھ چھوٹی سی بچی کھیل رہی تھی جو ساتھ آئی ہوئی تھی۔ اس نے وہ مچھلیاں بچی کو دی کہ جو ٹوکری پڑی ہے نا، یہ مچھلیاں اس میں ڈال دو۔ تو بچی نے مچھلیاں پکڑ لی، چھوٹی سی بچی، تو وہ پھر جال پھینکنے کی طرف مصروف ہو گیا باپ اس کا۔ تو بچی نے باپ سے بچا کے نا، آنکھ بچا کے، اس نے وہ مچھلیاں پھر دریا میں پھینک بجائے ٹوکری میں رکھنے۔ میں کہتے ہیں بڑا حیران ہوا، بچی سمجھدار لگ رہی ہے، بچی نے مچھلیاں پھر دریا میں کیوں پھینک دی؟ کہتے ہیں اس نے باپ نے نا پھر جال کھینچا، پھر ایک دو مچھلیاں آئیں، پھر بچی کو دی ٹوکری میں ڈال دے، بچی نے پکڑ لی اور پھر انتظار کرنے لگی کہ اس کا دھیان ادھر ہو۔ باپ کا جب دھیان ادھر ہوا، اس نے وہ پھر دریا میں پھینک۔ باپ سمجھا کہ اب ٹوکری بھر گئی ہے تو گھر چلتے ہیں۔ اس نے جان لپیٹا اور آیا ٹوکری کی طرف، تو ٹوکری خالی تھی۔ اس نے بچی کو پکڑ لیا اور جھٹکا دے کے نا غصے کے ساتھ پوچھنے لگا، بتا مچھلیاں کہاں گئی، میں نے تمہیں دی تھی۔ بچی نے جھوٹ نہیں بولا، رونے لگی، کہا ابا ناراض نہیں ہونا، وہ میں نے پھر دریا میں پھینک دی تھی۔ اس نے کہا میری بیٹی یہ بتا، اتنی دیر کی میری محنت تو نے برباد کیوں کی ہے؟ اب بچی کہنے لگی، ابا بات یہ ہے، چند دن پہلے کی بات، تروی الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے مجھے اپنے نبی کی حدیث سنائی تھی۔ بچی کہنے لگی، کیا سہانا وقت تھا جب باپ بیٹیوں کو اپنے نبی کی حدیثیں سناتے تھے۔ بچی کہنے لگی، ابا تو نے مجھے حضور کی حدیث سنائی تھی، کون سی حدیث؟ باپ نے پوچھا۔ بچی کہنے لگی، تو نے بتایا تھا ابا جی، آپ نے فرمایا تھا کہ حضور فرماتے ہیں، ما یقع سمکن فی شبکۃ الا اذا غفلت عن ذکر اللہ، کہ کوئی مچھلی شکاری کے جال میں تب تک نہیں پھنستی جب تک اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے۔ ابا جب مچھلیاں جال میں پھنسی اور آپ نے مجھے دی تو مجھے خیال آیا کہ انہوں نے رب کا ذکر چھوڑا ہے تو جال میں پھنسی ہے۔ تو ابا مجھے ڈر لگ گیا، یہ غافل مچھلیاں کھا کر ہم بھی اپنے رب سے غافل نہ ہو جائیں۔ تصور کریں آپ، اس دور کی بچیوں کی عقل یہ تھی، آج بوڑھی بوڑھی عورتوں کی عقل ماری جا چکی ہے کہ ٹی وی پر بیٹھ جائیں تو ٹی وی پر ڈرامہ نہیں چھوڑتی، رب کے سجدے چھوڑ دیتے۔ بوڑھے بوڑھے لوگ اڈوں اور ہوٹلوں پر تاش کی بازی نہیں چھوڑتے، نمازیں چھوڑ دیتے۔ جمعہ کے دن کرکٹ میچ آ جائے، ہمارے جوان کرکٹ میچ نہیں چھوڑتے، جمعہ کی نماز چھوڑ دیتے۔ بتاؤ غلامی کے کس درجے میں ہم حضور کے؟ اگر حضور کے غلام ہیں تو پھر آزاد کیوں بنے ہوئے ہیں شریعت سے؟ غلام ہیں تو پھر غلامی میں زندگی گزارے۔ میرے آقا کے غلام ہو، اس لیے ایک تو قرآن سے محبت کرو، سزوکیوں میں، رکشوں میں، بسوں میں، اپنی کاروں میں قرآن کی تلاوت کی کیسٹیں چلایا کرو، بجائے اس کے کہ گانوں کی چلاتے ہو۔ آج ہوٹل پہ بیٹھے تو گانے لگے ہیں، گھروں میں بیٹھے تو گانے، ٹچ موبائلوں میں گانے۔ جس چیز سے حضور روک کر گئے تھے، ہماری اکثریت نے اسی کو جپھا مار رکھا اور اسی میں ملوث اور مبتلا ہو چکے۔ اچھے وقتوں کا حال یہ ہوتا ہے جب گھر میں تلاوت قرآن ہو نا، ماں مصلی پہ ہو اور باپ مسجد میں ہو، سمجھ رہے ہیں؟ اور فجر کو جس گھر میں تلاوت قرآن کا نور پھیلے، ان گھروں کی بچیوں کا مقام یہ بن جاتا ہے۔ تو میرا تو دل باغ باغ ہو گیا آپ کی مسجد دیکھ کر۔ کسی گاؤں میں اتنی حسین مسجد کے خدا کی عزت کی قسم، یہاں تو بندہ اندر آئے تو باہر نکلنے کو دل نہیں کرتا۔ اتنی حسین مسجد جنہوں نے بنائی ہے، میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ مسجد بنانے والے اللہ کو بہت پیارے لگتا ہے۔ بس آخری حدیث ذہن میں آگے تو عرض کر دیتا ہوں مسجد کے حوالے سے، آپ سنتے رہتے ہیں، جہاں بھی مسجد بن رہی ہو نا، یہ حدیث ضرور پڑھی جاتی ہے جب فنڈنگ ہوتی ہے، چندہ ہوتا ہے، کہ حضور فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو زمین پہ اللہ کا گھر بناتا ہے مسجد، تو اللہ جنت میں اس بندے کا محل بناتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب نکتے کی بات کیا ہے کہ بندہ زمین پہ اللہ کا گھر کتنے عرصے میں بناتا ہے؟ سال لگ جاتا ہے، 6 مہینے لگ جاتے ہیں، 4 5 سال لگ جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا اللہ بندے کا محل بھی پھر 5 سال میں بناتا ہے؟ بھئی حدیث پاک میں تو ہے کہ بندہ اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ بندے کا محل بناتا ہے جنت میں۔ تو بندہ گھر بناتا ہے سال 2 سال میں، 4 سال میں، تو اللہ بھی 4 سال لگا دیتا۔ سوچنے کی بات، جس نے کن کہہ کر پوری کائنات بنا دی تھی،
جس کے کون میں اتنی قوت ہے ایک محل بنانے میں 4 سال لگائے گا؟ نہیں، حدیثیں بتا رہی ہے کیا کہ ادھر بندہ اللہ کے گھر کی پہلی اینٹ رکھتا ہے، ادھر بندے کے محل کی آخری اینٹ لگوا دیتا ہے۔ اتنی حسین مسجد بنی ہے، اس کو سجدوں سے آباد کرو۔ کہ یاد رکھو کہ جس محلے کی مسجد آباد نہ ہو، مسجد بددعا دیتی ہے محلے والوں کو کہ مولا انہوں نے مجھے ویران کیا ہے، تو ان کی نسلیں اجاڑ دے۔ اور جو مسجد آباد ہو نمازیوں کے ساتھ، مسجد خود دعا کرتی ہے کہ اس محلے والوں نے مولا میرا سینہ ٹھنڈا کر رکھا ہے، تو ان کی نسلوں کو آباد رکھنا۔ اس لیے مسجدوں کی بددعائیں نہ لو۔ اتنی حسین مسجد سجدوں سے اور سج جائے گی۔